We have dozens of such evidence available with us. These horrific stories of how India is sponsoring terrorism inside Pakistan. And what's the net result is? January 2024, there have been 3,700 terrorist incidents in Pakistan. Pakistanis have suffered 3,896 casualties. There are 1,314 people who have lost lives, who are shaheed. There are more than 2,500 who have lost their limbs, who are injured, maimed for life. So is the blood of the Pakistanis cheaper? And is this justifiable? Is this all kosher? This is not terrorism? What is this? All being sponsored, abetted, done, controlled, planned by India. And you don't have any evidence for Pahalgam? You cook up a story, this mantra, you listen just, I think yesterday. Yes, there are jihadi organizations because Pakistan has been doing this, because Pakistan has been doing this, just because that, there is the evidence for that. That Pakistan has history. Which history? अस्सलाम वालेकुम। मार्का हक की खुसूसी ट्रांसमिशन के वॉर रूम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया है और पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की फतह का सिफारती सतह पर और जंगी सतह पर भी पाकिस्तान की जो कामयाबी है ये पूरी कौम को मुबारक हो। 1 साल में भारत का गुरूर खाक में मिल गया है। वही उसी तरह सिफारती और जंगी मैदान में भारत जो अपने आप को बरतर साबित करने की कोशिश कर रहा था और समझता भी था, ये गुरूर भी भारत को और ख़ासतौर पर इंडियन की आवाम को पता चल गया है कि ये कितने ताकतवर थे और किस हद तक ये इस बात की इजाज़त देते थे या इस बात के हक में थे कि पाकिस्तान को ये किसी भी तरह जो हैं वो मिलिया मेट कर देंगे और किसी भी तरह यहाँ पर जंगी महाज खोलने के बाद पाकिस्तान को जो है वो खात्मा कर देंगे। ये सब चीज़ें ख़त्म होती हुई नजर आ रही हैं। 7 मई आज ही के दिन भारत ने हमला किया था पाकिस्तान पे और पाकिस्तान ने मार के हक में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया 10 तारीख को और 3 दिन के अंदर अंदर भारत का जो गुरूर आसमान से ज़मीन पर आया ये इंडिया की आवाम जो है वो ता हयात याद रखेंगी। पूरी पाकिस्तानी कौम इस जीत पर खुशी से सरशार है और पाकिस्तान भर के अंदर आज के महीने के अंदर नहीं बल्कि हर साल मई के महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जीत का जश्न जो है वो जारी रहेगा। DGISPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसका कुछ हिस्सा आपने देखा और उनका ये कहना था कि हम अब भी तैयार हैं पहले की तरह बल्कि उससे ज़्यादा तैयार हैं। अगर तुम आज भी हमला करोगे तो पिछले साल यानी कि 2025 के मई के महीने में जो हमने जवाब दिया था उससे भी ज़्यादा कारगर जवाब जो है वो तुमको दिया जाएगा और जो फतह पाकिस्तान ने हासिल की है उससे भी बड़ी फतह पाकिस्तान अपने नाम करेगा। आजमाने का शौक है तो हमको आजमा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब भी वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे पहले दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि अब कश्मीर का मसला भी जो है वो साथ साथ हल होना है। पाकिस्तान खित्ते के अंदर अंग मुज़ाकरात करवा रहा है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की सताइश कर रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। 35 से ज़ायद मुमालिक ने वज़ीर आज़म को टेलीफोन करके शुक्रिया अदा किया है कि आपने पूरी दुनिया के अंदर जो है अमन कायम किया है। अब पाकिस्तान अमन कायम करने के बाद जो है कश्मीर का मसला भी सामने लेकर आएगा और ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होगा। DGISPR ने आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया था कि कश्मीर का मसला हल होना है और वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक हल होगा। 1 साल का जश्न जो है और पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर क्या कुछ हासिल किया है और इंडिया ने क्या कुछ खोया है आज के इस खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर हम इसी बात का अहाता करेंगे। मेहमानों के साथ आपका तारुफ कराता चलूँ। GR बलोच साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं जबकि मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब दिफाई तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फरहान नाज माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हमारे साथ मौजूद होंगी जबकि नदीम कुरैशी सीनियर तज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप चारों मेहमानों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले GR बलोच साहब, आप साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं। जिस तरह की सूरत हाल मई 2025 के महीने में जो थी उसके पहले की सूरत हाल जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर थी और उसके बाद की जो सूरत हाल है ज़रा बताइएगा। पाकिस्तान का ख़त काट कितना बुलंद हुआ सिफारती मैदान के अंदर और जो पाकिस्तान की पहले इज्जत थी उसमें 1000 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। ज़रा बताइएगा 10 मई के बाद जो है सूरत हाल कैसी चेंज हुई? शुक्रिया। देखिए, चूंकि हमारा ये प्रोग्राम नौजवान भी देख रहे होंगे और बाकी पूरे हम वतन देख रहे होंगे, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट ये और बड़ा पॉपुलर आपका ये जो है चैनल है, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे 2 मिनट दीजिएगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पे आपका वकार कैसे बढ़ता है एंड व्हाट इज डिप्लोमेसी, होता क्या है। मैं उसको सिर्फ 2 अल्फाज में कहूंगा, डिप्लोमेसी एक मिरर है जिसमें आपको एग्जैक्टली अपना इमेज नजर आता है। जिस तरह मैं अपनी इमेज को चेंज नहीं कर सकता अगर मैं मिरर सामने रखूं,
ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. تو اور وہ انٹرنل آپ کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے, اسٹرینتھ کا مطلب انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ, انسٹیٹیوشن, اس کے علاوہ جو آپ کا لیڈرشپ کا جو اسٹرینتھ ہے کہ کیا ویژنری ہے, کیسی کوالٹی آف لیڈرشپ کیا ہے آپ کی. جس طرح ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لو کوالٹی آف لیڈرشپ ہیز لیڈ دیئر کنٹری جہاں تک پہنچایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معرکے کے بعد پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ ایز اے مڈل پاور مکمل طور پر اور ایک لحاظ سے تصدیق شدہ ہو کے دنیا پہ ابھری ہے. اور اسی ترتیب سے آپ کا وقار ایز اے مڈل پاور دنیا میں ایٹ دی ڈپلومیٹک لیول پہ بڑھا ہے اور اسٹیبلش ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے اس کا ایک جو ریفلیکشن ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو 200 قریب ملک ہیں, امپورٹنٹ 50-60 بھی ہوں گے. جب یہ اتنی بڑی جنگ لگی اس خطے میں, جبکہ یہ خطرہ ہوا کہ اب عالمی جنگ تیسری لگنے والی ہے, تو الحمدللہ یہ اعزاز آپ کے پاس آیا کہ آپ صلح کرائیے. صلح کس کے پاس, صلح کے لیے لوگ کس کے پاس جاتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہونی چاہیے اس کے پاس, حکمت, پوٹینشل اور اثر رسوخ. تینوں ہی چیزیں الحمدللہ پاکستان میں تھی کہ حکمت تھی, لیڈرشپ کی ویژن تھی کہ کیسا کرنا ہے, پھر آپ پاس کیپیسٹی تھی انسٹیٹیوشنل کہ آپ کے منسٹری آف فارن افیئرس, آپ کے منسٹرز, آپ کے پرائم منسٹر, آپ کی ڈیفینس فورسز اور تمام پوری کی پوری ٹیم, میڈیا, پوری قوم ایک لحاظ سے یکجا ہو کر یکسوئی کے ساتھ امن کے کو لانے میں ساتھ کھڑی ہو گئی. پھر آپ کی حیثیت مانی جائے کہ واقعی آپ میں حیثیت ہے, تو وہ پاکستان الحمدللہ اس حساب سے ان تمام کرائٹیریا پہ پورا آتا ہے جہاں پہ آپ کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ اعزاز ایسے نہیں آیا, یہ قد کاٹ آپ کی محنت, اللہ کی مہربانی اور آپ کی حکمت اور صحیح حکمت عملی کی وجہ سے آیا ہے, اور کامیابی جو آپ نے مارکہ حق میں حاصل کی اس وجہ سے آیا ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ, آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں, پوری دنیا کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو پاکستان جس طرح کی جی آر بلوچ صاحب نے بات کی ہے کہ ایک طرف مودی ہے اور دوسری طرف پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم, دونوں کا ویژن جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان بھی آگے بڑھ رہا ہے. جنگی میدان میں سفارتی محاذ پر پاکستان کس طرح آگے گیا ہے, اس کے اوپر آپ کی کافی گہری نظر ہے. ذرا بتائیے گا کس طرح انڈیا پیچھے گیا اور پاکستان آگے آیا, اور ابھی بہت زیادہ آگے آ چکا ہے پاکستان. جس طرح کی صورتحال ہے ایران امریکہ مذاکرات میں, تو پاکستان کا خط کاٹ اور جو صورتحال ہے وہ کافی اچھی اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے اندر یقینی طور پر لیڈرشپ کا اہم کردار ہے. ایک طرف مودی ہے, دوسری طرف پاکستان کی لیڈرشپ ہے. کیسے موازنہ کرتی ہیں دونوں لیڈرشپ کا؟ دیکھیں, ان میں دونوں کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. جو پرائم منسٹر مودی ہے وہ تو ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں پہ جھوٹ اور سچ کا ہو تو جھوٹ تو کسی حد تک ہی آگے بڑھتا ہے, اس کے بعد تو سچ ہی وہ جو کہتے ہیں ٹیک اوور کر جاتا ہے. بٹ لائک انفارچونیٹلی جو مئی میں ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے, جو پرائم منسٹر مودی کو فیس کرنا پڑا ہے, وہ ان کی نسلیں یاد رکھے گی. جس طریقے سے ان کے برہموس میزائل ڈپو کو ٹارگٹ کیا گیا, پٹھان کوٹ کو, جلندھر, پوری سپلائی ڈپو, اب نام میرے پاس پتہ, وہ کہتے ہیں نا the list is so heavy, راجوڑی, سرسا, چندی گڑھ, کون کون سے نام ان کو دہرائیں گے کہ کون کون سے آپ کے جو اسٹیشنز تھے, جو آپ کے ملٹری انسٹالیشن تھے, ان سب کا ستیہ ناش کر دیا پاکستان کے ایئر فورس نے اور پاکستان کے آرم فورسز نے. تو یہ تو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو دس ہیز سیٹ نیو پریسیڈنٹس. لائک آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سیکورٹی اینڈ آئی ٹیچ سیکورٹی. تو جہاں پہ ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ these 4 days of war, it has set new norms in the realm of warfare. جہاں پہ اب ہم نئی چیزیں بتاتے ہیں وہ hybrid warfare جو ہم لوگ کتابوں میں اور کلاس رومز میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے, کانفرنسز پہ ہم لوگ اس پہ اپنے آرٹیکلس پریزنٹ کرتے تھے. دس از سم تھنگ پاکستان ہیز پروون دیٹ دس از hybrid warfare, دس از ہاؤ اٹ از پلیڈ. جہاں پہ جو کہتے ہیں نا آفٹر ورلڈ وار 2 جو آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم ہوا تھا, اس میں 78 کے لگ بھگ جیٹس انوالو تھے, بٹ ان دس وار 125 جیٹس فار ان دا ایئر. لائک اٹس انپریسیڈنٹڈ. میرے خیال سے تو جتنے بھی سیکورٹی سیکٹر کے ادارے ہیں یا
جو جہاں پہ اس قسم کی اسٹڈیز دی جاتی ہے, they all are studying that how it materialize. اور پاکستان نے یہ سب کیا کیسے, جہاں پہ ہندوستان کی طرف سے کوئی بھی ان کا جو جٹ اٹھتا تھا تو ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا یہاں سے وہ ٹارگیٹ سیٹ ہوا ہوتا وداؤٹ ایون کراسنگ بارڈرز. تو یہ اچانک سے صحیح نہیں, ایسا نہیں ہو گیا, نہ کوئی میجک ہوا ہے, نہ کوئی میریکل ہوا ہے, یہ پاکستان کی تیاری تھی. جس طریقے سے ہمارے آرمی چیف بتا رہے ہیں, جس طریقے سے ہمارے DGISPR بتا رہے ہیں کہ even during that time of war, like since I live in Australia, تو ہم لوگ پاکستان سے تھوڑا سا جلدی اٹھ جاتے ہیں. So at that time, like it was weekend and I never knew what's going to happen. And suddenly I just came across that something big is happening. وہاں پہ میں DGISPR کی جو اسٹیٹمنٹ دیکھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بزدلوں کی طرح آپ پہ وار نہیں کریں گے, بتا کے وار کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہی دوسری اسٹیٹمنٹ آئی کہ just wait and watch and we will respond back. تو جس طریقے سے پاکستان نے رسپونڈ کیا, میرے خیال سے دنیا پہ اپنی ایک چھاپ, اپنی ایک جگہ, اپنی وہ جو کہتے ہیں نا اپنا ایک مقام منوا لیا ہے کہ if you are trying to mess with us, you have to think about what our potential and capability is. We should stay grounded. We should stay, وہ جو کہتے ہیں نا, جتنا ہم لوگ شکر کے ساتھ رہے اور grounded رہے, that's in the best interest of us Pakistani. But yes, we are very proud of our armed forces. We are very proud of our leadership. جس طریقے سے انہوں نے ہماری عزت رکھی ہے اس بزدلانہ دشمن کے سامنے, جس کو مجھے دشمن کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, کیونکہ آپ اگر جھوٹ کے بنا پہ ایک نیریٹو بنا رہے ہو, اینٹی پاکستان نیریٹو, وہ کس حد تک چلے گا؟ آپ نے جس طریقے سے اپنے ڈائسپورا کو استعمال کیا, ایون اپنے مرے ہوئے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. سو the world has realized what India was all about. It was all fake. جو آپ ایک ہوتا ہے نا, ایک ایسا ببل ہوتا ہے, وہ انڈیا کا برسٹ ہو گیا ہے. So that's the major reason behind why Pakistan is at international level. Everybody is talking about it. I feel very proud when I hear about in all Australian media, jahan pe baat hoti hai ki if there is a war going on, so like the name of Pakistan always come over there, jahan pe Pakistan ko अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तारीफ की कि Pakistan is playing a very pivotal role. So I think this is not something that just happened overnight. Pakistan has earned it the very hard way. ہمیں آسانی سے نہیں ملا, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے, ہم نے بہت ساری جانیں ہماری ضائع ہوئی ہے, تب جا کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. So we should celebrate. میجر ندیم شیخ صاحب, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب تک جو باتیں ہوئی ہیں, نتیجہ یہ اخذ کیا ہے میں نے کہ 7 مئی کی رات کو 72 جہاز جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے اڑتے ہیں, اس میں رافیل طیارے بھی شامل ہوتے ہیں, اور پاکستان کی جانب سے جو 42 جہاز اڑتے ہیں ان میں F-16 اور JF-17 بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں, عددی برتری ہی صرف کامیابی نہیں ہوتی. پاکستان کی فوج کی تعداد جتنی ہے, انڈیا کی فوج کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ بات تو 10 مئی کو واضح ہو گئی کہ عددی برتری جو ہے وہ کسی کام کی نہیں آتی جب تک جیت کا جذبہ یا شہادت کا جذبہ نہ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جذبہ ہی تھا جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ میدان مارا؟ جی بے شک, بالکل. اٹ از دی مین بیہائنڈ دی گن, بڑا مشہور صحیح ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشو کشائی. تو ہم تو لڑتے ہیں شہادت کے لیے. آج بھی پریس کانفرنس میں DGISPR نے یہی بات کی کہ ہمیں کوئی وری نہیں ہے, جو کرنا ہے کر دو, جہاں سے آنا ہے آؤ, جب آنا ہے آ جاؤ. ٹھیک ہے, ہم بیٹھے ہیں تیار, انشاءاللہ تمہیں جو ہے وہ چھوڑ کر آئیں گے تمہارے گھر تک, جس طرح سے ہم نے 1 سال پہلے آپ کو چھوڑا تھا. تو ہم تو موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں, بلکہ ہم موت سے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں شہادت کی وجہ سے جتنا زندگی سے پیار کرتے ہیں. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ آپ کو میں نے سنا دی. تو الحمدللہ اس کے بعد جیسے ابھی ہمارے JR بلوچ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان مڈل پاور, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از ناٹ اے مڈل پاور, نہ مڈل پاور پلس پاکستان ہے, مڈل پاور ترکی ہے, یہ اس طرح کی کنٹریز ہیں. لیکن پاکستان اب مڈل پاور پلس کے درجے پہ آ گیا, بینگ نیوکلیر پاور کنٹری. پاکستان کا ڈیٹرنس بہت بڑا ہے. چند دن پہلے ٹرمپ صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیر میزائل ہوتے یا نیوکلیر کیپیبلٹی ہوتی, ایٹم بم ہوتا, تو ہم شاید یہاں آتے ہی نہیں. بالکل. یہ الحمدللہ پاکستان تو اس وقت نیوکلیر کنٹری ہے. تو بھارت کیا دنیا کی کوئی بھی سپر پاور پاکستان کی کے ساتھ مقابلہ اس وقت نہیں کر سکتی. نیوکلیر پاورز آپس میں ان کا ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے, اور اس کے DGISPR صاحب نے یہی کہا کہ یہ اٹ ول بی اے میڈ مین ڈریم, کہ ایک پاگل آدمی کا خواب بھی ہو سکتا ہے کہ جو 2 نیوکلیر پاور کے درمیان جنگ کی بات کرے. تو انڈیا کو الحمدللہ ہم نے جذبے کے ساتھ بھی, اور ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اسلامک ہمارا جذبہ, دنیاوی جذبہ,
گورنمنٹ، ملٹری لیڈرشپ اور عوام، ان سب نے مل کر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے یہ روبسٹ ان کو رسپانس دیا ہے، اور جس کو یہ نیو نارمل کہتے تھے، پاکستان نے ہمیشہ کے لیے اس کو پیرش کر دیا ہے. اور ان کی جغرافیکل امیونٹی بھی جو یہ کہتے تھے کہ جی ہم ویسٹ بنگال کی طرف اپنے ایسٹس رکھیں گے، آج ہمارا میزائل کین ہٹ، ہمارا ویکٹر کین ہٹ ایوری نوک اینڈ کارنر آف دی انڈیا. الحمدللہ پورا انڈیا اس وقت ہمارے نظرے میں ہے. تو میں آپ کو وساطت سے یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ دوبارہ انڈیا ایسی کوئی حرکت نہیں کرے. اچھا ندیم قریشی صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، اور جو حالات تھے ایک سال پہلے یقینی طور پر آپ کی نظریں ان کے اوپر تھیں، اب بھی جو صورتحال ہے کافی گہری نظر ہوگی. جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح کی صورتحال پاکستان نے ٹیکل کی ہے، یہ وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے. اب ذرا بتائیے گا مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب ایران امریکہ کے معاملہ جو یقینی طور پر کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، اس کے بعد ایک بہت اچھا اور بہترین موقع ہوگا دنیا کی توجہ اس جانب مبذول کروانا کہ یہ مسئلہ جو تمام تر فساد کی جڑ ہے، اس مسئلے کو بھی حل کروایا جائے تاکہ دو ملک جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ سکیں. اور خاص طور پر پاکستان جس طرح اپنی عددی برتری ثابت کر چکا ہے جنگی میدان کے اندر، تو یہ پاکستان کے لیے خاص موقع ہے اور اس موقع سے ہم کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے پہلے تو پوری قوم کو 7 مئی 10 مئی مبارک ہو کہ پاکستان کی مسلح افواج نے جس طرح منہ توڑ ہندوستان کو جواب دیا. اس سارے معرکے کا سب سے اہم معاملہ جو ہے نا وہ اب 1 سال کے بعد سامنے آ رہا ہے. جس وقت جنگ ہو رہی تھی، جس وقت جنگ ختم ہو گئی، تو بھارت جو ہے وہ مان نہیں رہا تھا، بھارت کی حکومت نہیں مان رہی تھی، ان کا میڈیا نہیں مان رہا تھا، ان کے عوام نہیں مان رہے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حقیقت سب کے سامنے آتی رہی اور سب لوگ حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو گئے. آپ دیکھیے کہ اب حتیٰ کہ حکومت کے وزراء جو ہیں، انڈیا کی حکومت کے وزراء بشمول ان کے وزیر خارجہ کے، اب وہ سب مان رہے ہیں. میں سن کے حیران ہو گیا ان کے ایک وزیر کا بیان کہ جناب وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اصل میں جس طرح پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں پائے، اور پھر جس طرح شوٹ آؤٹ ہوا وہ یہ ہوا. تو اب تمام لوگ مان رہے ہیں. تو اس وقت ہماری فتح کا مزہ ہے وہ ان کے ماننے سے اصل میں دوبالا ہو گیا ہے، جب وہ مان رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہمارے ساتھ بہت بڑا پاکستان ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات ثابت کر دی پاکستان نے کہ ہم سے 6 گنا زیادہ طاقتور ملک بھی جو ہے جیت نہیں سکتا. اس جنگ کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کا ایک فائدہ ہمیں الٹیمیٹلی یہ اٹھانا چاہیے کہ اب کشمیر کے معاملے پر بھی جو ہے وہ ہمیں اب بزور طاقت یا مذاکرات کے ذریعے اب کشمیر کے معاملے کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکمت عملی جو ہے اس وقت ہمیں تھوڑی سی بدلی ہوئی بھی نظر آتی ہے. دیکھیے لداخ کے معاملے میں جب بات کی بھارت نے کہ وہاں مزید اضلاع بنائے جائیں گے تو پاکستان نے چائنا سے پہلے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہماری وزارت خارجہ نے اور کہا کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے. تو کافی عرصے کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر پہ بھی اپنا حق جو ہے اس طرح جتایا ہے جو کافی عرصے سے ہم نہیں دیکھ رہے تھے. اور لداخ کے معاملے میں پاکستان نے جس طرح سے ری ایکٹ کیا اس سے چائنا سے بھی پہلے ری ایکٹ کیا. تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان اور چائنا اس وقت بہترین تعلقات میں ہیں. جس طرح جنگ کے دوران میں ہم نے دیکھا کہ چائنا نے ہمیں کس طرح سپورٹ کی اور بھارت کی فضائیہ کو ملیہ میٹ کرنے میں یقیناً ہمارے چائنیز دوستوں کا بھی کردار ہے، ان کی مدد ہے، ان کا ساتھ ہے ہمارے. اب آ جائیے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے معاملے میں. دیکھیں ایران نے بھی یہ ثابت کر دیا، امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ چاہے آپ چھوٹے ملک ہو، چاہے آپ کمزور ملک ہو، چاہے آپ پہ 47 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہوں، لیکن آپ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں اپنی استقامت سے، اپنے عزم سے، اپنی برداشت سے، اپنے حوصلے سے، اور آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کس طرح آپ کو پتہ ہے تہران کو بمبارڈمنٹ کی گئی، کس طرح لوگ وہاں شہید ہوئے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، لیکن الٹیمیٹلی آج بھی
अमेरिका तड़प रहा है कि ये साबित कर दे कि वो जंग जीत चुका है, लेकिन आज दुनिया में कोई शख्स ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका जो है ये जंग जीत चुका है। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ईरान जो है वो हार गया है। ईरान मजबूती से खड़ा है, तो पाकिस्तान को भी अब कश्मीर के मामले पे इसी तरह मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर हम इस तरह मजबूती से खड़े हुए तो जिस तरह हमने 7 मई और 10 मई को हमने जो जंग जीती, इसी तरह हम कश्मीर की लड़ाई भी जीत लेंगे। नदीम कुरैशी साहब, आपका जवाब जो आया है उसके अंदर आपने अहम बात की है कि पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका है। GR बलोच साहब, आपसे सवाल इसलिए बनता है कि साबिक सफ़ीर भी हैं और जो सूरत हाल है सिफारतकारी की, उसके अंदर आप नहीं समझते जैसे कि नदीम कुरैशी साहब ने कहा है कि अमेरिका हुआ, चाइना हुआ या रशिया हुआ, ये तमाम तर जो बड़ी ताकतें हैं इनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त आइडियल पोजीशन के ऊपर हैं और यही अच्छा मौका है कि कश्मीर का मसला जो है पूरी दुनिया में उजागर किया जाए। पाकिस्तान की सताइश भी हो रही है और जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले DGISPR ने भी कहा है कि पाकिस्तान इस बारे में तैयारी कर रहा है। तो आप समझते हैं कि ये बेहतरीन मौका है और लगे हाथों इस मौके से भी फ़ायदा उठाया जाए और कश्मीर का मसला भी हल करवाया जाए? देखिए, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे पुराना है UN की एजेंडा के ऊपर। उसकी बड़ी क्लियर UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है और कोई 19 या 20 बार दोबारा उनको दोहराया गया है। लिहाजा कानूनी जो मुद्दा है उस हिसाब से, उस लिहाज से कश्मीर एक ऐसा पेंडिंग एजेंडा आइटम है जो UN ने जरूर उसको रिजॉल्व करना है। और ये भी हमें पता है और हम बारहा बता चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। क्यों है? इसलिए कि ये नहीं कि पाकिस्तान कल खुदा ना खास्ता अपने न्यूक्लियर ले दौड़ेगा, नहीं। उसके लिए हमें उसका जवाब ये है या उसका लॉजिक ये है जो ये कहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो एक जुनूनी हुकूमत के हाथ में है। वो एक टोला जुनूनी है जो कि रेसिस्ट है, जो कि अपार्थाइड एक हुकूमत कायम कर चुका है, एक फैशिस्ट हुकूमत कर चुका है। और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमें नजर आई अभी वेस्ट बंगाल में कि किस तरह से 7 मिलियन लोग, 70 लाख वोटर्स, जिस तरह से उन्होंने वोटर लिस्ट से हटा के और एक नकली जो है वो इलेक्शन जीता है। तो ये अपने बज़ोर बाजू जितना भी वहाँ अपोजिशन या पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको खामोश करवा के फिर एक ऐसी आइडियोलॉजी ले चले हैं जिसमें न सिर्फ ये कि अंदर से एक तनाव है और अंदर से एक नफरत का समा है, या उसको कहा जाए एक्सक्लूसिव एक, जिसमें बाकियों को बाहर रख के सिर्फ वो हिंदुत्व के लोगों को साथ रखना है। उसी किस्म की पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है उनकी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि यही चेहरा हिंदुस्तान का जो कि नफरत पे है, यही चेहरा जो जेनोसाइड के ऊपर है कश्मीर में, यही चेहरा जो मणिपुर में जो जेनोसाइड क्रिश्चियंस का हो रहा है उसी के ऊपर, या जिस तरह से जुल्म हो रहा है जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे रिफ्यूजीज आते हैं मुसलमान, तो ये तमाम। और फिर वो चेहरा भी दुनिया को अब बिल्कुल ताज़ा नजर आया जब मोदी 2 दिन पहले इस जेनोसाइडल वॉर जो लड़ी गई ईरान के खिलाफ उसके साथ खड़ा था। और इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए बहुत से जो हम और आप थोड़ा सा उस वक्त शायद गौर नहीं कर पाए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोदी की और नेतन्याहू की, नेतन्याहू ने कहा कि एक हेक्सागोन हो रहा है जिसमें हम, वो इब्राहिम अकॉर्ड की बात कर रहा था जिसमें मुख्तलिफ जो लोग उसमें अरब मुल्क अनफॉर्चुनेटली हुए हैं शामिल, तो एक नया नक्शा मिडल ईस्ट का बनने चला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग दो, मतलब ये जाहिर है जब उसकी प्रेजेंस में कहा गया, इसका मतलब यह है इंडिया और इजराइल आगे चल के मिडल ईस्ट को डोमिनेट करना चाहते हैं। वहाँ मुसलमान और जो अरब आइडेंटिटी है उसको थ्रेट कर रहे थे। फलस्तीन को तो वो खत्म ही कर चुके थे अपने हिसाब, अपने किताबों में, और यही तो मसला है सबसे बड़ा। तो मैं समझता हूँ दुनिया को पता लग गया है कि इतनी बड़ी जंगें जो मिडल ईस्ट में है, इसी किस्म की जंगें यहाँ पे भी गुज़श्ता साल हुई है, आगे भी हो सकती है। तो अगर हमें पीसफुल ग्लोब चाहिए, हमें
ورلڈ پیس چاہیے. تو جتنے بھی یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, اور یہ بڑے لیجیٹیمیٹ ہیں, یہ کوئی ریڈیڈسٹ کلیم نہیں ہے, یہ وہ کلیم نہیں ہے کہ جی زمین کا مسئلہ نہیں ہے, کشمیر لوگوں کا مسئلہ ہے, کشمیر مختاری کا مسئلہ ہے, کشمیر آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے, اور ایک تاریخ کا حصہ ہے یہ مسئلہ کہ اس کو پاکستان میں آنا ہے. جس بنیاد پہ پاکستان بنا, جس طرح ہندوستان بنا, اسی ترتیب سے کشمیر کو ہمارے پاس آنا تھا. تو یہ وائلیشن ہوئی ہے, اب ہوئی ہے تو اس کو آپ زور بازو اس تاریخ کے باب کو ختم نہیں کر سکتے. آپ جو انٹرنیشنل کنونشن ہے ان کو نہیں آپ ایک جنبش قلم سے ختم کر سکتے, یا سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب قابل عمل نہیں رہے. یو کی ناٹ سے دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس طرف جا سکتی ہے, اور پاکستان کر بھی رہا ہے کوشش کہ اس مسئلے کو, کشمیر کو حل کرنا چاہیے ہمیں, اور اپنا جو ہمارا بڑھتا ہوا الحمدللہ ویٹ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے, کدکاٹ کو استعمال کرنا چاہیے, اور کرتے رہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہر دفعہ جب وہاں یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ڈسکشن ہوتا ہے, کشمیر لامحالہ آتا ہے وہاں پہ. اب لیکن ہمیں پتا ہے کہ دنیا کی سیاست میں اور مصلحتیں ہوتی ہیں, لہٰذا وہ معنی ہوتی ہوں گی کہ فوراً حل ہو جائیں. لیکن یقینی بات ہے کہ مارکا حق کے بعد جہاں ہم مڈل پاور پہ گئے, اسی طرح سے کشمیر کا ایشو بھی دوبارہ پھر انٹرنیشنل ایجنڈا پہ آ گیا. اچھا ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ, جس طرح کی ایک اچھی چیز پچھلے سال مئی کے مہینے میں یہ ہوئی کہ دنیا بھر نے اب انڈیا کی آنکھ سے پاکستان کو دیکھنا جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, اور جب ایسا ہوا تو انڈیا کی دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں جو جاری تھیں, آسٹریلیا کے اندر ہم نے دیکھا سکھ برادری کے ساتھ, کینیڈا کے اندر جس طرح کے ظلم ہوئے, ٹارگٹ کلنگ ہوئی ان کے رہنماؤں کی, تو دنیا بھر بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے ہو رہی ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دہشت گردی کا جو منبع ہے وہ انڈیا ہے, نہ کہ پاکستان. اور پاکستان کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ امن کے معاملے کے اندر ایران امریکہ مذاکرات میں جس طرح پاکستان نے اپنا رول ادا کیا ہے, تو پاکستان کے اوپر سے انڈیا جو داغ لگانا چاہ رہا تھا, یہ داغ بھی اب تقریباً دھل چکا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے. تو براہ راست حملے کی تو اب انڈیا کی کوئی گنجائش ہے نہیں, لیکن یہ والی بات تو واضح ہو گئی ہے. اس کا کتنا فائدہ پاکستان کو ہوگا کہ دہشت گردی جو دنیا بھر کے اندر ہو رہی ہے اس میں انڈیا ملوث ہے اور پاکستان اس کے اندر ملوث نہیں ہے, اور اس فائدے کا, موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو آگے لے کر آنا. ایک چیز یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کیا انڈیا واقعی دہشت گرد ہے یا نہیں, تو وہ تو حالات نے خود ہی ثابت کر دیا. جس طریقے سے یہاں پہ سڈنی میں ایک ٹیررزم کا واقعہ ہوا ریسنٹلی, اور اس میں بونڈائی ٹیررسٹ انسیڈنٹ جہاں پہ 2 باپ اور بیٹا انوالو تھے, they went over جوئش فیسٹیول چل رہا تھا, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. اب اتنے میں ایز یوزول جس طریقے سے انڈیا کا نیریٹو ہوتا ہے, انڈین نیوز چینل they started yelling at Pakistan that this Tajid who was involved in the terrorist incident وہ پاکستانی ہے, اور پاکستانی نیشنل نے آسٹریلیا میں سڈنی میں جا کے لوگ کو مارنا شروع کر دیا, اور یہ سارا کچھ. بٹ پاکستان behaved in a very professional attitude, اس کا آیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس نے کوئی بھی مجھے کہتے ہیں نہ اسٹیٹمنٹ دی, نہ کچھ بھی نہیں کیا. And then later on when the truth came out, وہ انڈین origin تھا, وہ انڈین پاسپورٹ پہ فلپینس ٹریول کیا تھا جہاں پہ وہ ISIS کے لوگوں کے ساتھ ملا تھا, اور then when he came back اس نے یہاں پہ سڈنی میں ٹیررزم کے واقعے میں وہ ملوث ہوا. And then Australian government they contacted India for finding all the details because he was holding an Indian passport. وہ آسٹریلین سٹیزن بھی نہیں تھا. So in all of this جو انڈیا کرتا ہے, جس طریقے سے وہ افغانستان کو یوٹیلائز کرتا ہے اور for terrorism incidents in Pakistan, وہ چیزیں میرے خیال سے اب کھل کے آ چکی ہے. If India is trying to malign Pakistan, it has to work very hard now. اور یہی ایک مین ریزن ہے کہ نہ صرف یہاں آسٹریلیا میں بلکہ دنیا جہان میں اب انڈیا کو ایک اور نظر سے دیکھنا شروع کر گئے ہیں دنیا. امریکہ میں بھی ان کے جو ویزاز تھے, امیگریشن تھی, اس کو تھوڑا سا ٹائٹن اپ کیا گیا ہے. ایون دس از دا کیس ان ہیپننگ ان دی UK ایز ویل. جتنے بھی ان کے allies ہے, the top notch countries, وہ سب ایک ہی طریقے سے چل رہے ہیں. And it's not happening organically. یہ ان کے اپنے ہی اعمال ہے جو ان کے سامنے اب آ رہے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے وہ جھوٹے نیریٹو پروپیگنڈے کے ساتھ چلتے تھے, اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم تو ہندوستان کو, انڈیا کو, مودی کو
साउथ एशिया को चौधरी बनाने जा रहे थे, पर चौधरी ऐसा भी नहीं होता है। चौधरी में चौधरापन का कुछ वो जो कहते हैं ना एक स्टार्च भी होना चाहिए, वो स्टार्च हमें अब नजर नहीं आ रही है। अब वो स्टार्च को बनाने के लिए चाहे ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज कोशिश कर ले, दिस विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज यू नो देयर कॉम्पिटिटर पाकिस्तान हैज सेट सच अ न्यू प्रेसिडेंट, जिसको शायद बीट करना अब थोड़ा आसान नहीं होगा। उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, कि उस लेवल तक लेके आए ताकि आपका जो दुश्मन, मैं अक्सर कहती हूँ शोज पे कि आपका दुश्मन भी जो होता है उसको भी थोड़ा ज़र्फदार होना चाहिए, लेकिन हमारा दुश्मन बड़ा कम ज़र्फ है, उसके साथ तो दुश्मनी करते हुए भी बंदे को शर्म आती है कि इज दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। या सो अनफॉर्चुनेटली थिंग्स हैव गॉन वेरी रॉन्ग फॉर इंडिया, एंड इवन लाइक द केस ऑफ कश्मीर, द वे जिस तरीके से वो बदमाशी कर रहा था और अपने आर्टिकल 370-35A को उसने रिवोक किया, फिर उसके बाद अपनी फोर्सेस को फर्दर डिप्लॉय किया, दैट वाज ऑल इन वायलेशन जो यूएन की वेबसाइट से रिलेटेड थी, यूएन रेजोल्यूशन से रिलेटेड थी, जहाँ पे उसने कहा था कि ये तुम फर्दर फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय नहीं करोगे, तो वो उससे तमाम वायलेशन की भी है। एंड द इशू ऑफ कश्मीर दैट इज स्टिल ऑन द यूएन प्लेटफॉर्म के, यूएन के एजेंडा का हिस्सा है। सो वी कैन नॉट से कि इट कैन लाइक एट सम टाइम जिस तरीके से ये बदमाशी कर रहा है मोदी, कि वो कश्मीर का जो मसला है उसको मिटा देगा। दिस इज नॉट गोना हैपन, बिकॉज यू नो इफ इट्स एन इंटरनेशनल इशू एंड इट हैज टू बी डेल्ट इन इंटरनेशनल वे, वो मोदी के टेबल पे जाके डिस्कस होने वाली चीज है नहीं। एंड लाइक सिंस एज आई वुड से इट वन मोर टाइम, जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको मार दी है, तो वो एक दफा आप सोचेंगे, जो भी कोई चेंज करेंगे दे हैव टू थिंक ट्वाइस। ठीक है, बहुत अहम बात की है, और ये वाली बात जो है ना कि दुश्मन भी ऐसा होना चाहिए जिसका मुकाबला करते हुए शर्मिंदगी ना हो, ये वो इंतहाई अहम बात है डॉक्टर फराह नाज़ साहिबा। हमारा दुश्मन भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा मिला है कि शर्मिंदगी होती है उसके वो निशाना बनाते हुए, वो जिस तरह की हरकतें की जाती है, ख़ास तौर पर उस हवाले से दुनिया में हंसी का एक तूफ़ान सामने आ जाता है, जिस तरह की बचकाना हरकतें हमारे दुश्मन की जानिब से की जाती हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं और मार्का हक के 1 साल का जश्न, 1 साल की सालगिरह जो है यहाँ मनाई जा रही है और तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की जा रही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले मार्का हक के खुसूसी ट्रांसमिशन के वॉर रूम के साथ एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इंडिया और इसराइल गठजोड़ की। मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगा मेजर नदीम शेख को। नदीम शेख साहब, जिस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, अब ये उम्मीद तो की नहीं जा सकती, जिस तरह की बात हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 ऐड किया जाएगा, ये सिर्फ बातें हैं इंडिया की अपनी आवाम को बहलाने के लिए, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है हमको अफगानिस्तान में फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान की सूरत में देखने में नजर आ रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए पाकिस्तान जो इकदाम कर रहा है यकीनी तौर पर काबिल सताइश इकदाम हैं। और जिस तरह टैकल किया गया है पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर, वहाँ पर दहशतगर्दी की सूरत हाल जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आई है, अमन बहाल हुआ है। इसी सूरत हाल को कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि इस फितने को भी कंट्रोल किया जा सके। देखिए, कुरान पर की आयत है कि दुश्मन जो है वो जो भी मकर कर ले तो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, वो जो भी प्लान कर ले, लेकिन अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। जहाँ तक आपने बात की इसराइल जी और हिंदुस्तान के गठजोड़ की, तो आप देखें कि पाकिस्तान को अल्लाह ने वाहिद मुमलिकत बनाया है इस पूरी दुनिया में जो इन दोनों मुल्कों के जो इनके प्लान्स हैं, अखंड भारत और अखंड इसराइल, एक पाकिस्तान इन दोनों के जो अखंड के जो अल्फाज है उसको पाकिस्तान पेरिश कर रहा है, उनकी राह में रुकावट सिर्फ पाकिस्तान। बिल्कुल अहम बात पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो इन दोनों की राह में रुकावट हो, अखंड भारत की या अखंड इसराइल की। अल्लाह ने मदद की कि अब आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद जब पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया में डिफेंस कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, रेजिलेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, होम ग्रोन मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के तहत उभरा, तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा और अल्लाह ने मदद की कि पाकिस्तान अभी जो है वो 3-4 गुना बढ़ गया। यानी सऊदी अरब की सरजमीन जो उस पूरे गल्फ में सबसे बड़ी सरजमीन है वो तकरीबन 2.25 पाकिस्तान के बराबर है, वो पाकिस्तान में शामिल हो चुका है। हमारा म्यूचुअल दिफाई एग्रीमेंट हो गया। अब हम सऊदी अरब में भी बैठे हैं और सऊदी अरब के कोने से अगर हम इसराइल पे खाली हाथ से ग्रेनेड भी फेंके तो वो गिर जाएगा। आप देखिए कि अल्लाह ने इनकी राह में इधर पाकिस्तान को इंडिया के बॉर्डर के साथ इनको राह में हाइल कर दिया है। कुछ नहीं कर सकता इंडिया, चाहे भी तो आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में। इजराइल उधर तड़पता फिर रहा है
ابھی وہ اتنا اس نے ایران کو کوشش کی امریکہ کے تھرو، اس نے کافی اس کو اینیلیشن کرائی، ڈسٹرکشن کرائی، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ وہاں پاکستان کو بٹھا دیا پورے سعودی پیننسولا میں. آپ دیکھیں اتنا بڑا جو ایریا ہے، سب سے بڑا ایریا، وہ آج پاکستان اور سعودی عرب کے پاس آ گیا. سعودی عرب میں پاکستان کے بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز، ملٹری بلڈ اپ، ایئر فورس، آرٹلری، آرمر، ہر چیز وہاں جائے گی. بلکہ وہاں ان ایریاز میں ہم بیٹھیں گے جہاں شاید سعودی بھی ہم سے پوچھے بغیر داخل نہیں ہو سکیں گے. تو پوری سرزمین آپ کو مل گئی. پاکستان جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان 3-4 گنا بڑا ہو گیا الحمدللہ. تو یہ اسرائیل کے اور اب انڈیا کے دونوں کی راہ میں حائل ہو گیا، یہ اللہ نے کیا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے انڈیا، آپ دیکھیں کہ انڈیا گیا تھا اسرائیل، وہاں 2 دن پہلے یہ ایران پہ اٹیک کرنا تھا، اور وہاں جا کے ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. پوری دنیا میں ان کو شرمندگی ہو رہی ہے، آج پورا بھارت ان پر، مودی پر تھو کر رہا ہے، جو وہاں کے ان کے لوگ ہیں بڑے پولیٹیشین، کہ آپ نے سارے اڈے جو ہے ایک باسکٹ میں رکھ دیے، کیونکہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل ایران کو زیر کر لے گا امریکہ کے ساتھ مل کر، اور آپ ان دونوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور اسرائیل کے تھرو امریکہ کے ساتھ آپ دوستی کر لیں گے. لیکن اللہ نے جو ہے وہ ان کا مکر، ان کا جو پلان، اس کو جو ہے تباہ برباد فرمایا. آج پاکستان ان کی راہ میں کھڑا ہے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، دیکھیے افغانستان کی عوام مسلمان ہے، مسلمان ایک نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی اس وہاں پر جو ہے خارجی کی حکومت ہے، اور وہ خارجی جو ہیں وہ بالکل اس وقت انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور اسرائیل کے ہاتھوں میں بھی کھیل سکتے ہیں. لیکن جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی جو پوسچر ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو اللہ نے کیا تو اس پورے ریجن میں پاکستان ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے. دوسری بات یہ نیوکلیئر پاور ہے پاکستان کے اوپر، اب زمینی حملہ ممکن ہی نہیں ہے. اسرائیل پاکستان سے اتنا دور ہے، ہمیں ایک ڈر تھا کہ اگر ایران کے اوپر یہ قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ پاکستان کی بارڈر کے ساتھ اسرائیل آ کے بیٹھ جائے گا امریکہ کے تھرو. لیکن اللہ نے مدد کی، ایران نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ریزیلینس دکھائی، ریزولو دکھایا، اور الحمدللہ آج وہ لوگ کھڑے ہیں. اور یہ ایک بفر اسٹیٹ کے طور پہ ہمارے اور اسرائیل کے درمیان حائل ہے، بلکہ ہم سعودی عرب کی سرزمین کے تھرو اسرائیل کی بالکل جو ہے وہ شہرک تک پہنچ گئی. میجر صاحب بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور اس خطے کے اندر جو جو تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کا فائدہ یقینی طور پر جو ہے وہ پاکستان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میجر صاحب آپ کی جانب میں آؤں گا. ندیم قریشی صاحب، جس طرح کی صورتحال، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انڈیا کی آنکھ سے دیکھنا دنیا نے بند کر دیا ہے، اس کا مین کردار جو ہے اور جو ذمہ دار ہے وہ گودی میڈیا ہے. جس طرح کا انڈین میڈیا نے جس طرح کے پچھلے سال جنگ کے اندر جو ہے وہ صورتحال کو پوری طرح جو ہے مانیٹر کیا اور پوری دنیا میں جو پھیلایا. اس کے بعد میں نے جو بات کی تھی کہ پوری دنیا میں ہنسنے کا سامان جو ہے وہ پیدا ہو گیا. لاہور کے اندر بندرگاہ بنائی جا رہی ہے اور وہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو نیست و نابود کر دیا گیا، پاکستان نقشے سے مٹ گیا. اس طرح کی بچکانہ باتیں جب گودی میڈیا کی جانب سے آئیں گی تو پوری دنیا میں یقینی طور پر مذاق اڑے گا. تو جو بات ہے کہ انڈیا کی آنکھ سے دنیا نے دیکھنا بند کر دیا، اس میں مین کردار گودی میڈیا کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انڈیا کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کے علاوہ بھی کوئی فیکٹر آپ نے پوچھا تو یقینی طور پہ انڈیا کو جو سب سے بڑا سیٹ بیک سے بین الاقوامی سطح پہ پہنچا، میں سمجھتا ہوں 2 واقعات نے انڈیا کی جمہوریت کو اور انڈیا کے جمہوری چہرے کو جو ہے وہ پہچان دیا. اور وہ واقعات تھے، ایک تو کینیڈا میں آپ کو پتا ہے کہ سکھ رہنماؤں کا قتل، اور امریکہ میں سکھ رہنماؤں کے قتل کی ناکام کوشش. ان 2 واقعات نے جو ہے وہ انڈیا کو بہت بدنام کیا اور اس کے چہرے سے نقاب اتار دی جو وہ جمہوریت کا ڈھکوسلا کرتے تھے، اور پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ وہ دہشت گرد نہیں گئے. لیکن حقیقت میں دنیا نے جان لیا کہ دنیا بھر میں دہشت گردانہ کا جو ہے وہ انڈیا ملوث ہے. اس واقعے نے انڈیا کی پوزیشن بڑی خراب کی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ان کے میڈیا کا تعلق ہے، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کو میڈیا کیا کہوں، وہ ایک سرکس ہے جو لگاتے ہیں شام کو، اسے میڈیا بھی نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں ہمیں مغربی میڈیا سے بڑی شکایت رہتی ہے، ہمیں مغربی میڈیا سے بڑے اختلافات بھی رہتے ہیں، ظاہر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کی رپورٹنگ جو ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے. فلسطین میں کتنے ہی بچے شہید کر دیے جائیں،
कितने ही लोग शहीद कर दिए जाएं, लेकिन मगरबी मीडिया बताता जरूर है, चाहे वो इजराइल को जस्टिफाई करे, उस हमले को जस्टिफाई करे, लेकिन वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हम आज भी मगरबी मीडिया को कोट करने पर इसलिए मजबूर हैं कि उसकी एक सर्टन रेपुटेशन है। लेकिन इस एतबार से अगर आप इंडिया के मीडिया को देखते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको आप यूँ समझ लें कि वो हंसने का एक सामान बन जाता है लोगों पे, वो लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं। लोग सीरियस नहीं ले रहे सर उनको, सॉरी, लोग अब इनको, पूरी दुनिया अब इनको सीरियस नहीं लेती है सर। अब बिल्कुल उसकी वजह है, देखिए मीडिया बड़ी नाजुक चीज है, 1 2 3 4 बस ये वाकयात होते हैं और फिर आपके ऊपर लेबल लग जाता है कि आप कैसे खबर देते हैं, क्या आप संजीदा मीडिया हैं या आप जो है वो येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं। ये सारी बातें बहुत जल्दी पता लग जाती हैं। आप बहुत अरसे अपने आप को एक जिम्मेदार मीडिया करार नहीं दे सकते, इसलिए कि दुनिया में बड़े वाकयात तेजी से हो रहे होते हैं। तो इंडिया के मीडिया के बारे में तो मैं बल्कि ये कहूंगा कि बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने मीडिया को तबाह किया है। यानी आप देखें कि जंग के दौरान में जितनी मुज़क्का खेज खबरें उन्होंने की हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो बड़ी हैरान कुन बात है। और एक ऐसा मुल्क जो शिकस्त से दो चार हो गया और जिसको पता है कि अगले नेक्स्ट फ्यू डेज में जो है वो हकायक सामने आ जाएंगे, चीजें सामने आ जाएंगे, लेकिन वो ढिठाई से करते रहे। और आज ये हो गया कि ऑलमोस्ट 90% जो खबरें, जो तज्जिए, जो मामला, जो दावे थे, 90% दावे जो है ना वो रिवर्स हुए। हर तरह से उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान को जो है वो बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है, उनकी फिजाइया नाकाम हो गई, उनकी बर्री फौज नाकाम हो गई, उनकी नेवी हो गई नाकाम, इन मानों में हो गई कि उन्होंने कौन सा हम पे बड़ा हमला कर लिया और हमें परेशान कर दिया, हमारी फिजाइया ने हमला किया और बखिए यकीनी तौर पर नदीम कुरैशी साहब, क्रेडिबिलिटी जो है इंडियन मीडिया की वो सिफर हो चुकी है और पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा हो गया है कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है। डॉक्टर फराह नाज साहिबा, जिस तरह की हमने पहले भी बात की कि पाकिस्तान को जो है फितनउल हिंदुस्तान और फितनउल खवारिज से जो है जितना बड़ा खतरा है वो भी अपने सामने है, लेकिन इंडिया की जानिब से बराह रास्त हमले की गुंजाइश नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की अगर वो बात करते हैं तो सब जानते हैं वो अपनी आवाम को बहला रहे हैं। इंडिया की जाने से जो आबी दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान का पानी बंद करना, वहाँ पर डैम बनाना ताकि पानी ज़ख़ीरा किया जा सके, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों के लिए। बेशक पाकिस्तान बोलता है कि एक मिसाइल की मार है इनका ये डैम, लेकिन पूरी दुनिया को ये बात बताने के लिए और ये मसला उठाने के लिए कौन कौन से फोरम हैं और पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान खुद खुश ना हो और इंडिया की इस दहशतगर्दी से भी निपटा जाए। मुझे लगता है कि इससे पहले इंडिया शायद पाकिस्तान को इतने, वो जो कहते हैं ना, एज अ थ्रेट नहीं ले रहा था। एंड लास्ट ईयर जो ये 4 दिनों की लड़ाई हुई है उसने पूरी दुनिया को भी हैरान कर दिया और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी हैरान कर दिया। आई स्टिल रिमेंबर हिज स्टेटमेंट कि पाकिस्तान ने तो भारत पे ही हमला कर दिया। तो मैंने कहा क्या वो उसने लड्डू भेजने थे तुम्हारी तरफ, तुम हमारी तरफ मिसाइल्स भेज रहे हो, तो पाकिस्तान ने क्या करना था। तो दिस इज हाउ यू नो लाइक ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि पाकिस्तान आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। एंड देन ही वाज लाइक लुकिंग फॉर, वो जो अपने लिए एक सुराख ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ताकि उसमें जाके वो छुप जाए। सो दिस इज हाउ यू नो थिंग्स वर वर्किंग। नाउ कमिंग ओवर टू द वाटर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये एक ऑनगोइंग। और डॉक्टर साहब एक बात गलत नहीं होगी कि अगर कहा जाए कि पिछले साल जो है जंगी मैदान में इंडिया को सरप्राइज किया था पाकिस्तान ने और इस साल मई से पहले सिफारती मैदान में भी इंडिया को सरप्राइज कर दिया, तो 2 सरप्राइज मिले हैं एक साल के अंदर अंदर इंडिया को। जी, 2 सरप्राइज, वो दूसरा सरप्राइज तो तब मिला कि जहाँ पे वो इजरायली पार्लियामेंट में जाके वो स्टेटमेंट दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, बड़े मुझे कहते हैं ना दलेर होके कि जो इंडियन जोइश कम्युनिटी उनको बता रहे थे कि आप इजराइल इज योर फादरलैंड एंड इंडिया इज योर मदरलैंड। और फिर उसके बाद जैसे ही लड़ाई हुई तो बाप तो वहीं पे रहा मिडिल ईस्ट में, लेकिन माँ का पता नहीं चला कि माँ किधर चली गई, क्योंकि लाइक इंडिया हैज बीन वेरी क्वाइट इन द प्रोसेस। तो पाकिस्तान ने एक ही साल के अंदर इंडिया को, वो जो कहता है ना, हर तरफ से इतना कंफ्यूज कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही, कोई बात ही नहीं हो रही है। और यू वर रेफरिंग टू ऑपरेशन सिंदूर, तो वो तो उस वक्त भी कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 1 साल हो गया, ये किधर जारी है, किधर चल रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो nobody has heard about that. But one thing ऑपरेशन सिंदूर has done to the entire world कि इंडिया की जो हकीकत है वो सामने आ चुकी है। Probably this is the reason पहले भी
بڑے سارے واقعات ہوتے تھے جہاں پہ ہندوستانی انوالو ہوتے تھے لیکن کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا تھا. اب جس طریقے سے چوریوں کے واقعات میں کافی سارے ہندوستانی پکڑے جا رہے ہیں, ان کے نمبر سامنے آ رہے ہیں, and everybody is talking about Indian community involvement, their diaspora involvement in all these kind of crimes. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کیونکہ پہلے جیسے میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ اس کو جتنے بھی پاورفل کنٹریز تھے وہ ساؤتھ ایشیا کو چودھری بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے ٹو کاؤنٹر چائنا اینڈ آف کورس ٹو بلی پاکستان. تو اب جو پاکستان نے کیا ہے تو تھوڑے سے ان کو لگ گیا کہ اس کو چودھری بنانے میں کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو اس کے مقابلے میں ہے وہ اس سے کافی زیادہ چھوٹے سائز کے اور اپنے جو کہتے ہیں محدود وسائل کے باوجود بھی اس کو مات دینے میں وہ کافی تیز ہے. سو وائی ناٹ وی ٹھیک ہے ڈاکٹر فرحان ناز صاحبہ, ٹائم بھی کم ہے, میں چاہوں گا کہ کلوزنگ ریمارکس آپ دے دیں. مارکا حق کو 1 سال مکمل ہوا ہے, پاکستانی عوام آپ کو سن رہی ہے, کلوزنگ ریمارکس کیا دیں گی آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن we all should be celebrating happy جو پاکستان کی لیڈرشپ نے کیا ہے, پاکستان کی armed forces نے کیا ہے. They have kept our morale high and we should be proud of them and we should stay united. This is the message that I would give. ٹھیک ہے میجر ندیم صاحب, جس طرح کی صورتحال ہے, کلوزنگ ریمارکس آپ کی جانب سے کیا آئیں گے پاکستانی قوم کے نام؟ دیکھیں پاکستان کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے اپنی اکانومی کے اوپر. ہماری ڈیفنس سائیڈ الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے لیکن اکانومی سائیڈ ہماری تھوڑی سی ویک ہے, پور گورننس ہے, فریجائل ہے. اس کو اگر ہم نے اسٹرینگتھن کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب, آپ کے کلوزنگ ریمارکس کیا ہوں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیے پاکستان کے عوام تو بہت پرعزم ہے, ان سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن حکومت پاکستان سے ضرور کہوں گا کہ معیشت پر توجہ دیجیے. معیشت کے بغیر آپ کا ملک مضبوط نہیں ہوگا اور بدقسمتی سے ہماری معیشت بہت برے حالوں میں ہے. حکومت کو اس کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب. ڈاکٹر فرحان ناز صاحبہ اور میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جیسا کہ آرمی چیف نے والی بات کی تھی, پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. نیوز 1 پر مارکا حق کی خصوصی ٹرانسمیشن کے وار روم سے مجھے اجازت دیجیے. ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری بھی رہے گا. مجھے اس وقت فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.